آج جو یہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کیا امام مہدی آنے والے ہیں؟ ہر کسی کو امام مہدی کے آنے کا صدیوں سے انتظار ہے، لیکن جب تک امام مہدی کے بارے میں جو حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ پوری نہ ہو جائے، تب تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ ساری حدیثیں پوری ہو جائے گی، اس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا اور مسلمانوں اور کافروں کے بیچ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی۔ لیکن یہ بات کسی کو نہیں پتا کہ امام مہدی کب آئیں گے، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پتا ہے۔ امام مہدی کے آنے سے پہلے جو علامات ظاہر ہوگی ان میں سے کچھ آج کی اس موجودہ دور میں پوری ہوتے ہوئے دکھ رہی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں کون کون سی حدیثیں بیان فرمائی تھی، کہ وہ کون ہے، کب آئیں گے، کہاں سے آئیں گے، اور ان کی لشکر میں کون کون سے لوگ شامل ہوں گے، اور ان کے آنے کا مقصد کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی میرے خاندان میں سے حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ سیرت میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں گے، لیکن صورت میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہوں گے۔ پھر فرمائے کہ اگر دنیا ختم ہونے والی ہوئی اور قیامت میں صرف ایک دن باقی رہ گیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ایک دن میں ایک آدمی کو اٹھائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوگا، پھر وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ پہلے امام مہدی کی حکومت عرب میں ہوگی، پھر مشرق سے لے کے مغرب تک پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے شکست کھائیں گے، مسلسل بڑی سے بڑی جنگیں ہوگی، سیریا یعنی شام کافروں کے قبضے میں آ جائے گا، ہر جگہ پر کافروں کا ظلم بڑھ جائے گا، حتیٰ کہ عرب میں بھی مسلمانوں کو باقاعدہ حکومت نہیں رہے گی۔ مسلمان بہت ہی مشکلات کا سامنا کریں گے اور ہر طرف سے مسلمان پر ظلم ہوگا اور ہر طرف کفار کی حکومت ہوگی، اور پھر بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ پھر عرب میں ایک خلیفہ کے وفات کے وقت اختلاف پیدا ہوگا، وہ آخری خلیفہ ہوں گے، اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام خلیفہ ہوں گے۔ ان کا اختلاف ہوگا کہ کس کو خلیفہ چنے۔ امام مہدی بھی اس وقت مدینہ میں ہی ہوں گے اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوگی، اب دنیا کا کیسا حال ہو گیا ہے، اب ہمیں امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے، ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے ان کو امام بنا لینا چاہیے۔ اس زمانے میں نیک لوگ اور علماء کرام یہ سب لوگ حضرت امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے، کیونکہ حضرت امام مہدی اس وقت مدینہ میں ہی موجود ہوں گے، اور وہ اس ڈر سے کہ کہیں ان کو امام اور حاکم نہ بنا لیا جائے، پھر مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ چلے جائیں گے اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے۔ جب حجر اسود اور مقام ابراہیمی کے درمیان پہنچیں گے تو لوگ ان کو پہچان لیں گے اور لوگ ان کو گھیر کر امام اور حاکم بنانے پر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، لیکن امام مہدی اس کا انکار کریں گے، کیونکہ سچا مہدی کبھی بھی امام مہدی ہونے کا خود دعویٰ نہیں کریں گے۔ لیکن بیعت کے دوران غیب سے ایک آواز آئے گی کہ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلیفہ اور حاکم بنائے ہوئے مہدی ہے، ان کا حکم سنو۔ پھر لوگ بیعت کریں گے۔ جب آپ کی شہرت عام ہوگی تو مدینہ سے لوگ مکہ مکرمہ آ جائیں گے، شام، عراق اور یمن کے مسلمان بھی آپ کے خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ اس وقت شام کا بادشاہ کافر ہوگا، جب ان کو آپ کی خلافت کا پتہ چلے گا تو وہ ان کی طرف جنگ کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجے گا۔ اس لشکر کو اللہ تعالیٰ مکہ اور مدینہ کے دوران دھسا دے گا، اور اس لشکر سے صرف ایک ہی آدمی بچے گا جو لوگوں کو ان کی ہلاکت کا خبر دے گا۔ پھر امام مہدی اور ان کی گریٹ آرمی شام کے لیے روانہ ہوں گے۔ پھر دمشق پہنچ کر کافروں سے ایک زبردست جنگ ہوگی جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی۔ پھر اس کے بعد امام مہدی مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا پر عدل و انصاف سے حکومت کریں گے۔ تو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اپنے دوستوں تک بھی ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملیں گے کسی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔